اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، جو میرا دوست ہو جاتا ہے اس کو نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے۔ آج ہم معاشرے کا حال دیکھیں، آج ہم لوگوں کا معاملہ دیکھیں، آج عالم کے مسلمانوں کا، عالم کے لوگوں کا حال جائزہ لے کر دیکھیں، سب خوف اور حزن میں پریشان نظر آتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ بزرگوں سب کے سب خوف اور حزن میں پریشان نظر آتے ہیں۔ بزرگوں خوف اور حزن پریشان، بزرگوں یہ انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے۔ انسان جو ہوتا ہے وہ خوف اور حزن میں مبتلا ہوتا ہے۔ کیوں؟ بندہ ہے، موت اور حیات لگا ہوا ہے۔ بزرگوں ہر کوئی موت اور حیات سے خوف کھاتا ہے۔ بزرگوں موت آنے والی ہے، ہر کوئی خوف کھاتا ہے۔ بزرگوں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، انسان کی فطرت تو یہ ہے کہ وہ خوف اور حزن میں مبتلا رہتا ہے، لیکن میرے کچھ ایسے دوست ہیں نہ ان کو خوف ہے نہ حزن ہے، نہ وہ خوف کھاتے ہیں نہ وہ رنج کھاتے ہیں، نہ وہ حزن رکھتے ہیں، وہ بے خوف رہتے ہیں، بے حزن وہ ان کو میں کر دیتا ہوں۔ بزرگوں خوف کس چیز کا؟ مرنے کا۔ بزرگوں مرنے کا انہیں خوف نہیں ہوتا۔ بزرگوں ہم کو سب کو خوف مرنے کا ہے، ایک دن ہم کو جانا ہے، خوف ہے۔ بزرگوں اللہ کے اولیاء کون ہوتے ہیں؟ ان کو خوف نہیں ہوتا جانے کا، بلکہ وہ تو اس راہ میں، اس خواہش میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں کہ کاش وہ دن جلدی مجھ پر آ جائے، جلدی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، جلدی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ لوگ سب موت سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب بندے ڈرتے نہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ بزرگوں اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں اپنے نام کو شامل کرو۔ اگر ہم اپنے نام کو شامل کریں گے، اللہ خوف اور حزن سے ہم کو نجات دے، خوف اور حزن سے ہم کو پاک ہونا ہے۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان اور تقوی کے ہوتے ہیں، رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ ایمان اور تقوی کا علم حاصل کرتے ہیں۔ ایمان اور تقوی کا علم حاصل کرو مرنے سے پہلے۔ اگر ہم ایمان اور تقوی کا علم حاصل کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہم کو خوف اور حزن سے پاک۔ بزرگوں اور دوستو جب بندہ ایمان اور تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے خوف اور حزن سے پاک کر دیتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بشارت سنا رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے، لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، جو ایمان والا ہوتا ہے، جو تقوی والا ہوتا ہے، میں اسے خوشخبری دیتا ہوں۔ اس کو دنیا میں بھی خوشخبری ہے، اس کو آخرت میں بھی اس بندے کے لیے خوشخبری ہے۔ بزرگوں خوشخبری اللہ سنا رہا ہے۔ بزرگوں اس خوشی کو دے رہا ہے، خوشی اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ بزرگوں اس خوشی سے روکنے والا کوئی آج تک میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ اسے خوشخبری سناتا ہے۔ بزرگوں اس خوشخبری سے روکنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ ساری دنیا مل کے بھی اگر خوشخبری سے ہمیں روکنا چاہے نہیں روک سکتی، کیوں؟ اللہ ہمیں خوشخبری سناتا ہے، ایمان والے کو اللہ خوشخبری سناتا ہے۔ بزرگوں اس خوشخبری کو سنانے سے روکنے کے لیے لوگ ہمارے مخالف ہو رہے ہیں، اس خوشخبری سے دور کرنے کے لیے کوئی ایک اٹھ کر کہہ رہا ہے، کوئی ایک اٹھ کر یہ کہہ رہا ہے۔ ہم ایمان نہ ہونے کی وجہ سے خوف اور حزن میں مبتلا ہے۔ بزرگوں ہم پریشان ہیں، ایمان حاصل کرو تو بزرگوں خوف اور حزن میں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ خود اس بندے کو خوشخبری دے گا، اللہ خود اس بندے کو خوشخبری دے گا۔ اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے خوشخبری ہے۔ دنیا میں ہندوستان نہیں ہے ایسا نہیں میرے دوست، دنیا میں ہندوستان بھی ہے۔ بزرگوں دنیا میں کیرلا کی سرزمین بھی ہے۔ بزرگوں اگر ہم ایمان اور تقوی اختیار کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہماری زندگی میں بھی اللہ خوشی سنائے گا، خوشخبری سنائے گا، خوشی کی دولت اللہ ہمیں بھی عطا کرے گا۔ کوئی اس سے ہمیں نہیں روک سکے گا میرے دوست، کوئی نہیں روک سکے گا۔ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ روکنے کی کیا کوشش کریں گے؟ وہ کیا ہم سے لوگوں کو دور کریں گے؟ وہ جتنا دور کریں گے اللہ لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت ڈالے گا اور لوگ اتنے ہم سے قریب ہوں گے۔ بزرگوں انسان تو انسان جو ایمان اور تقوی والا ہوتا ہے، اللہ خود قرآن میں بیان کر رہا ہے، ارے انسان تو انسان جو
کتا جو نجس ہے اس کتے کو بھی میں اس انسان کا دیوانہ کر دیتا ہوں، اس اللہ والے کا دیوانہ کر دیتا ہوں۔ بزرگوں، حیوانوں کے بھی دلوں میں اگر ہماری محبت کو پیدا کرنا ہے، اللہ کے مخلوق کی دلوں میں ہماری محبت کو پیدا کرنا ہے، اللہ کے خوشخبریاں اگر ہم کو ملنا ہے تو بزرگوں ایمان اور تقوی اختیار کرو۔ یہی ایمان اور تقوی بزرگوں اللہ والے حاصل کیے جس کی بدولت اللہ ان کے زندگیوں میں خوشخبری سنایا ہے، جس کی بدولت اللہ ان کی حفاظت کیا ہے، جس کی بدولت ایمان کی بدولت اللہ ان کی مدد کیا ہے۔ دیکھیے اصحاب کہف کا واقعہ اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ بزرگوں وہ اولیاء، ان کا مخالف بھی بادشاہ تھا، بزرگوں ان کا مخالف بھی بادشاہ ہے، آج ہمارے مخالف بھی ہماری حکومت ہے۔ بزرگوں بادشاہ یہ کہہ رہا ہے اسلام کو چھوڑو، بزرگوں مجھ کو مانو، میں تمہارا خدا ہوں، لیکن وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایک ہی رب کے ماننے والے ہیں، اس کے سوا ہم کسی کو ماننے والے نہیں ہیں، نہ اس کی میں کسی کو ہم شریک کرنے والے ہیں۔ جب اس سے بچ کر وہ اللہ کی راہ میں اس سے چھپنے کے لیے جب وہ نکلے، اللہ کس کس کو مددگار بنایا؟ ان کا کتے کو بھی اللہ ان کا مددگار بنا رہا ہے۔ بزرگوں ان اولیاء کا مددگار اللہ سورج کو بھی بنا رہا ہے، ان اولیاء کے مدد کرنے کے لیے اللہ پہاڑ کو بھی بنایا ہے۔ بزرگوں وہ بنی اسرائیل کے اولیاء، ان پر دین کو مکمل نہیں کیا، اللہ ہم غلامان محمد الرسول اللہ پر دین کو مکمل کیا ہے۔ ان پر جب دین مکمل نہیں ہوا تو ان اولیاء کا یہ مقام، اگر اللہ ہم کو جو دین عطا کیا ہے یہ معاملی دین نہیں، بزرگوں یہ مکمل دین ہم کو عطا کیا ہے۔ جب مکمل دین ہم کو عطا کیا ہے ہم بھی ایمان والے بنے، انشاءاللہ اللہ کی نصرت مدد ہم پر بھی آئے گی۔